بسم اللہ الرحمن الرحیم ما هو المحکوم بصحته مما رواه الشیخان۔ صحیح حدیث کی بات چل رہی ہے اور اسی کے ضمن میں صحیح حدیث پر مشتمل جو کتابیں ہیں بخاری اور مسلم، ان کا تعارف کروایا ہے، کچھ دیگر کتابوں کا بھی۔ تو بخاری اور مسلم کے اندر کون سی احادیث ہیں، کس طرح کی، اور ان کا حکم کیا ہے، یہ ساری تفصیل پہلے بیان ہوئی ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی تھی کہ بخاری اور مسلم کے اندر جو حدیث ہیں ان سب کی صحت پر سب کا امت کا اتفاق ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم نے جو احادیث روایت کی ہیں، تو ان احادیث میں سے کون سی احادیث ایسی ہیں کہ جن کے اوپر صحت کا حکم لگایا جائے گا، یا جن کے صحت پر سب کا اتفاق ہے۔ مر بنا ان البخاری و مسلم لم يدخلا في صحیحیہما الا ما صح۔ پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں، یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم میں، صرف وہی حدیث داخل کی ہیں، اس میں روایت کی ہیں جو صحیح حدیث ہیں، حسن یا ضعیف یا اور حدیث نہیں ہیں۔ وان الامت تلقت کتابیہما بالقبول، اور یہ بھی بات گزری ہے کہ ساری امت نے ان دونوں کی کتابوں کو قبولیت دی ہے اور ان کو صحیح قرار دیا ہے۔ فما هي الاحاديث المحکوم بصحتها والتي تلقتها الامت بالقبول۔ تو ان کتابوں میں کس طرح کی احادیث ایسی ہیں کہ جن کی صحت کا حکم لگایا جائے گا اور جن کو تلقی بالقبول حاصل ہے، یا تو مطلب یہ کون سی حدیث ہیں، ساری حدیث یا کوئی خاص قسم کی؟ والجواب، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انما روایاه بالاسناد المتصل، یہ دونوں کتابوں کے اندر ایسی احادیث جو متصل سند کے ساتھ مروی ہیں، یعنی جس میں مصنف سے لے کر اوپر تک ساری سند متصل ہے، وہ جو احادیث ہیں ان کو مسند احادیث بھی کہا جاتا ہے، جو سند کے ساتھ بیان کی گئی ہیں پوری سند کے ساتھ، وہ تو ایسی ہیں کہ ان کی صحت کا حکم لگایا گیا ہے، وہ ساری بالکل صحیح ہیں اور ان کو ہی امت نے تلقی بالقبول دیا ہے۔ واما ما حذف من مبدأ اسناده راو او اکثر، البتہ بعض ایسی روایات کے جس میں شروع میں ایک راوی یا زیادہ راوی سند کے شروع میں سے حذف کر دیے گئے ہوں، یعنی اس کی سند متصل نہیں ہے، تو اس کو معلق کہا جاتا ہے۔ تو یہ بخاری میں کافی زیادہ ہیں اور مسلم میں ایک آدھی ہے۔ وہ فی البخاری کثیر، بخاری میں اس طرح کی معلقات بہت ساری ہیں، ان کو تعلیقات بخاری یا معلقات بخاری کہا جاتا ہے، کہ جس میں وہ کسی کا نام لے کر، تابعی یا صحابی کا نام لے کر ڈائریکٹ وہ آگے قول نقل کر دیتے ہیں، پیچھے سند پوری نہیں ہوتی، یہ بعض اوقات سند کا کچھ حصہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو معلقات ہیں بخاری میں کافی زیادہ ہیں، لیکن پھر تراجم الابوابی و مقدمتیہ، باب کا جو ترجمہ ہوتا ہے، عنوان ہوتا ہے، اس کے اندر یہ کوئی قول ذکر کر دیتے ہیں، یا پھر اس کے بعد مقدمے میں شروع میں کوئی ایسا قول ذکر کر دیتے ہیں، آگے پھر ساری متصل سند والی حدیث آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو تراجم ابواب کے اندر یا مقدمے کے اندر تعلیقات ہیں جن کی سند پوری متصل نہیں ہوتی، تو ان کے بارے میں حکم تھوڑا مختلف ہے۔ ولا یوجد شیء منه فی صلب الابواب، البتہ ابواب کے درمیان میں یہ اس طرح کی تعلیقات نہیں ہیں، ساری متصل سند کے ساتھ احادیث ہیں جو بالکل صحیح ہیں۔ اما فی مسلم، جبکہ صحیح مسلم کی جو بات ہے، فلیس فیہ من ذلک، اس میں اس طرح کی تعلیقات نہیں ہیں جن کی سند متصل نہ ہو، سند حذف ہو، الا حدیث واحد فی باب التیمم، تیمم والی باب میں ایک حدیث ایسی ہے کہ جس کو لم یصل فی موضع آخر، کسی دوسری جگہ انہوں نے متصل سند کے ساتھ ذکر نہیں کیا، تو یہ ایک تعلیق رہ گئی ہے۔ باقی اگر ہیں بھی ہیں تو وہ دوسری جگہ پر پوری سند کے ساتھ آ گئی ہیں، تو ان کو تعلیقات نہیں کہا جائے گا۔ تو بہرحال یہ جو تعلیقات ہیں بخاری میں بہت زیادہ ہیں اور مسلم میں ایک ہی ہے، ان کا حکم یہ ہے، فحکمہ ما یلی، ان کا حکم یہ ہے، فما کان منہ بصیغۃ الجزم، ان تعلیقات کو اگر جزم والے صیغے کے ساتھ امام بخاری نے، امام مسلم نے ذکر کیا ہے، جیسے قال، امر، ذکر، معروف کا صیغہ ہے جس میں ایک پختہ بات ہوتی ہے، فہو حکم بصحتہ عن المضاف الیہ، تو یہ اس حدیث کی صحت کا حکم اس کے ذریعے سے معلوم ہو رہا ہے کہ جس کی طرف یہ منسوب ہے وہ اس کی طرف یہ صحیح منسوب ہے اور یہ حدیث صحیح ہے، اس لیے انہوں نے اس کو جزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وما لم يكن فيه جزم، اور جس قول کو یہ تعلیق کو روایت کرنے میں انہوں نے جزم والا صیغہ استعمال نہیں کیا بلکہ کمزور صیغہ استعمال کیا، جیسے یروا، یذکر، یحکى، روی یا ذکیرہ، مجہول والے صیغے ہیں تو اس میں تھوڑا کمزوری والا پہلو پایا جاتا ہے۔ فلیس فی حکم بصحت عن المضاف الیہ، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو احادیث یا روایات ہیں یہ جن کی طرف منسوب ہیں، صحابی یا تابعی یا جس کی طرف بھی، ان کی طرف اس کی نسبت جو ہے نا وہ بالکل 100% صحیح نہیں ہے، یقینی نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ کمزوری ہے۔ تو
تو اس کے اوپر ہم صحت کا حکم نہیں لگائیں گے۔ تو پہلی صورت ہے کہ جزم والے سیغے کے ساتھ جو تعلیقات ہیں تو وہ بھی صحیح کے حکم میں ہوں گی، جس طرح صحیح حدیث ہوتی ہیں۔ اور دوسرا جو ہے کہ جس میں جزم والا سیغہ نہ ہو تو ان کو ہم صحیح والا حکم نہیں دیں گے، صحیح روایت صحیح حدیث جو ہوتی ہے وہ اس میں وہ شامل نہیں ہوں گے۔ لیکن مع ذالک فلیس فیہ حدیث واحد، اس کے باوجود یہ والی جو روایات ہیں تعلیقات جس میں جزم کا سیغہ نہ ہو، یہ بہت زیادہ کمزور نہیں ہیں، یہ دخالہ فی الکتاب المسمى بالصحیح، کیونکہ انہوں نے ایک ایسی کتاب میں ان حدیث کو ذکر کیا ہے، تعلیقات کو ذکر کیا ہے کہ جس کتاب کا نام ہی صحیح ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اور اس میں انہوں نے صحیح حدیث کو ذکر کرنے کی شرط لگائی ہے۔ تو اس میں اگر یہ والی جو غیر جزم والی روایات ہیں یہ آ بھی گئی ہیں تب یہ بہت کمزور نہیں ہوں گی، حسن کے درجے میں ہوں گی یا کچھ اوپر کے درجے میں ہوں گی۔ مراتب الصحیح، اس کے بعد صحیح حدیث کے مراتب کا بیان کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایک تو صحیح حدیث کی تعریف اور شرائط پیچھے بیان ہوئی ہیں، وہ تعریف جس پر صادق آئے گی یا وہ شرائط جس حدیث میں پائی جائیں گی وہ حدیث صحیح ہے۔ لیکن اس صحیح کے اندر بھی کچھ جو ہے نا وہ اعلیٰ مرتبے کی ہوں گی، کچھ ذرا کم مرتبے کی، کچھ اس سے کم مرتبے کی، لیکن ہے ساری صحیح ہوگی۔ ان مراتب کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہتے کہ مر بنا ان بعض العلماء ذکروا اصح الاسانید عندهم، پیچھے یہ بات گزری ہے کہ بعض علماء نے اپنے نزدیک جو سب سے اچھی اور مستند سند ہے اس کو اصح الاسانید کا درجہ دیا ہے اور اس کا ذکر کیا ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے فبناء علی ذلک وعلی تمکن باقی شروط الصحت، اسی طرح جو صحت کی باقی شرائط ہیں اور اتصال اور عدل اور ضبط وغیرہ، یہ ساری چیزیں بھی بہت اعلیٰ درجے کی ہوں، کامل درجے کی ہوں، تو اس اعتبار سے یمکن یقال، یہ کہا جا سکتا ہے ان للحدیث الصحیح ثلاث مراتب بالنسبۃ لرجال اسنادہ، یہ اس کی سند کے اندر جو راوی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے تو صحیح حدیث کے بھی 3 مراتب بنتے ہیں۔ حاصل مراتب وہی ہے، وہ 3 مراتب یہ ہیں، تو اعلیٰ مراتب ہی، ان 3 میں سے ایک سب سے اعلیٰ درجے کا مرتبہ ہے کہ یہ صحت کا اعلیٰ درجہ ہے اور یہ بہت اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے۔ ما کان مروی باسناد من اصح الاسانید، وہی جن اسانید کا پیچھے ذکر آیا ہے کہ ان کو مختلف محدثین نے اصح الاسانید کا ذکر کیا ہے، ان میں سے کسی سند کے ساتھ کوئی حدیث ذکر ہوگی تو وہ بہت اعلیٰ مرتبے کی صحیح ہوگی، جیسے امام مالک رحمہ اللہ روایت کریں عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، تو یہ بہت اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے۔ ودون ذالک رتبۃ، پھر اس سے تھوڑے سے کم مرتبے والی ہے لیکن ہے یہ بھی صحیح ہے، لیکن پہلے سے تھوڑا سا کم اس کا مرتبہ ہے۔ ما کان مرویت میں طریق رجال ہم ادنا من رجال الاسناد الاول، کہ وہ ایسے راویوں سے مروی ہے جو ہے تو عادل ہیں، ضابط ہیں، ثقہ ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پہلے والے جو اصح الاسانید والے رجال ہیں ان سے یہ تھوڑا کم مرتبے کے ہیں، جیسے روایت ہے حماد بن سلمہ عن ثابت عن انس رضی اللہ عنہ، کہ اس میں جو نیچے والے راوی ہیں وہ امام مالک اور امام نافع سے کم درجے کے ہیں، اس لیے یہ اس سے تھوڑا درمیانے مرتبے کی یہ صحیح حدیث ہے۔ ودون ذالک رتبۃ، اس سے بھی تھوڑا اور کم درجے کی حدیث، یہ سب سے صحیح کا کم مرتبہ ہے۔ ما کان من روایت من تحققت فیہم ادنا ما یصدق علیہم وصف الثقہ، کہ اس میں ایسے راویوں کی روایت ہے کہ جن کے اوپر بہت کم درجے کی ایسی صفات پائی جاتی ہیں کہ ان کے اوپر ہم ثقہ کا جو ہے نا وہ اطلاق کر سکیں، مطلب ثقہ کا اطلاق ہونے کے لیے جن صفات کا ہونا ضروری ہے وہ بہت کمزور صفات یا بہت کم درجے میں صفات ان میں پائی جاتی ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ مطلب بس بالکل یہ کسی طرح ان کو ثقہ قرار دیا گیا ہے مشکل سے، ایسے جو راوی ہوں گے ان کی روایت کو کم درجے والی صحیح حدیث کہا جائے گا۔ جیسے روایت ہے سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ 3 مراتب ہیں کہ بہت اعلیٰ درجے کے راوی ہوں گے تو سب سے اعلیٰ مرتبہ ہوگا، اس سے کم درجے کے ہوں گے تو درمیانہ مرتبہ ہوگا، اور بہت کم درجے کے ثقہ عادل راوی ہوں گے تو وہ صحیح حدیث کا کم درجے والا مرتبہ ہوگا۔ ويلتحق بهذه التفاصيل تقسيم الحديث الصحيح إلى 7 مراتب بالنسبة للكتب المروية فيها ذلك الحديث، کہتے ہیں کہ اسی تفصیل کے ساتھ ہم ایک اور تقسیم بھی ذکر کر رہے ہیں کہ حدیث صحیح کا پہلے تو راویوں کے اعتبار سے اس کے مرتبے بیان کیے ہیں، اب کہتے ہیں کہ حدیث صحیح جن کتابوں میں مذکور ہے اس کے حساب سے اس کے 7 مراتب بنتے ہیں، تو وہ یہ ہیں حاصل مراتب وہی ہے۔ پہلا مرتبہ کیا ہے؟ متفق علی البخاری و مسلم و اعلی المراتب، وہ حدیث کی جس کو بخاری اور مسلم دونوں نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہو، دونوں اس کو روایت کرنے میں متفق ہیں، تو یہ صحیح حدیث کا اعلیٰ مرتبہ ہے کتاب کے اعتبار سے، کس کتاب میں یہ مذکور ہے۔ ثم من فرد به البخاری، پھر اس کے بعد چونکہ بخاری مسلم سے زیادہ
اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، تو جس کو اکیلے امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے وہ دوسرا مرتبہ ہے۔ ثم من انفرد به مسلم، پھر وہ حدیث جس کو اکیلے امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے تو یہ صحیح حدیث کا تیسرا مرتبہ ہے۔ ثم ما كان على شرطهما لم يخرجها، چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ ایسی حدیث کے جو امام بخاری اور امام مسلم دونوں کی شرائط کے مطابق ہے لیکن ان دونوں نے اپنی کتابوں میں اس کو ذکر نہیں کیا، دونوں کی شرائط کے مطابق ہے، اس لیے یہ چوتھے مرتبے میں آ جائے گی۔ پھر پانچویں مرتبہ ثم ما كان على شرط البخاری ولم يخرجه، تو پانچویں مرتبہ میں یہ ہے کہ جو امام بخاری کی شرائط کے مطابق تو ہے لیکن امام مسلم کی شرائط کے مطابق نہیں ہے، لیکن امام بخاری نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ اور چھٹے مرتبے میں ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، امام مسلم کی شرائط کے مطابق ہے، امام بخاری کی شرائط کے مطابق نہیں ہے، لیکن امام مسلم نے اس کو اپنی کتاب میں ذکر بھی نہیں کیا، تو یہ چھٹا درجہ ہو جائے گا۔ یہ 6 کے 6 درجے جو ہیں یہ بخاری اور مسلم کو دیکھتے ہوئے ہیں۔ ساتواں درجہ یہ ہے ثم ما صح عند غیرهما من الائمہ، یہ ایسی حدیث کے جو ان کے علاوہ امام بخاری اور امام مسلم کے علاوہ دیگر ائمہ محدثین کے ہاں اس کو صحیح کا درجہ دیا گیا ہو، اس کو انہوں نے صحیح قرار دیا ہو، تو وہ 7ویں درجے میں آ جائے گی۔ جیسے ابن خزیمہ ابن حبان نے اپنی کتابوں میں اس کو ذکر کیا ہو، مما لا یکن علی شرطہما، جبکہ وہ امام بخاری اور امام مسلم کی دونوں کی شرط کے مطابق بھی نہیں ہے، او علی شرط واحد منہما، اور دونوں میں سے کسی ایک کی شرط کے مطابق بھی نہیں ہے، ویسے وہ عام صحیح ہے، تو وہ سب سے آخری مرتبے میں 7ویں مرتبے میں آ جائے گی۔ شرط الشیخین، تو پیچھے یہ بات گزری ہے کہ امام بخاری کی شرائط کے مطابق یا امام مسلم کی شرائط کے مطابق، تو ان شیخین کی یعنی امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ لم یصح الشیخان عن شرط شرطاه او عیناه زیارتا علی شروط المتفق علیہ فی الصحیح، ان دونوں شیخین نے یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے کوئی ایسی شرائط کے بارے میں خود وضاحت نہیں کی ہے، تصریح نہیں کی ہے کہ کون کون سی شرائط ہیں جو ہم نے اپنی کتابوں میں احادیث کو جمع کرنے کے لیے مقرر کی ہیں۔ ان شرائط کے علاوہ جو صحیح حدیث کے لیے جن شرائط پر سب کا اتفاق ہے وہ تو شرائط ہیں جو پیچھے گزری ہیں، 5 شرائط ہیں، ان کے علاوہ کوئی الگ سے خاص شرائط کا امام بخاری اور امام مسلم نے خود تذکرہ نہیں کیا، اس کی تعیین نہیں کی کہ کون سی شرائط آپ نے رکھی ہیں۔ لیکن الباحثین من علماء ظاہر لهم من التتبع والاستقراء فی اسالیبہما، کہتے ہیں کہ جو مختلف علماء محققین ہوتے ہیں اس میں جو بحث کرنے والے ہوتے ہیں، وہ جب ان دونوں کے اسلوب کو دیکھتے ہیں، اس کو تتبع کرتے ہیں اور اس میں ذرا استقراء کرتے ہیں، تو اس سے ان کو ظاہر ہوتا ہے ما ظنہ کل منہم انہ شرطہما او شرط واحد منہما، اس سے جو باتیں ان کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں تو اس کو وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ ان دونوں کی شرائط ہیں یا ان میں سے کسی ایک کی شرط ہے یہ، تو ان کی کتابوں کے اندر جو احادیث ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، اس کی سندوں کو دیکھتے ہوئے، رجال کو دیکھتے ہوئے، ان کو دیکھتے ہوئے وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ان کی کیا شرائط ہے، وہ وارد کی اپنے اندازے کے مطابق ہی ہیں، انہوں نے خود اس کی تصریح نہیں کی۔ وَأَحْسَنُ مَا قِيلَ فِي ذَلِكَ، اس بارے میں جو سب سے بہترین بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ أَنَّ الْمُرَادَ بِشَرْطِ الشَّيْخَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ مَرْوِيًّا مِنْ طَرِيقِ رِجَالِ الْكِتَابَيْنِ، جب کہا جاتا ہے کوئی اور حدیث جو بخاری اور مسلم میں نہیں ہے اس کے بارے میں جب کہا جاتا ہے کہ یہ شیخین کی شرط کے مطابق ہے، یعنی بخاری مسلم دونوں کی شرط کے مطابق ہے یا ان میں سے کسی ایک کی شرط کے مطابق ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث انہی رجال سے مروی ہے، جس کی سند کے اندر وہی راوی آ رہے ہیں جو ان دونوں کتابوں کے راوی ہیں، جو بخاری اور مسلم کے راوی ہیں، یا پھر ان میں سے کسی ایک کے راوی ہیں، وہی راوی اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں، روایت کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ مع مراعات الکیفیت التي التزم شیخان کی روایت عنہم، امام بخاری اور امام مسلم نے ان راویوں سے روایت کرنے میں جن باتوں کا لحاظ رکھا ہے، جس کیفیت کا لحاظ رکھا ہے، تو اس کی بھی یہاں پر رعایت موجود ہے، اس کو دیکھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ بخاری اور مسلم دونوں کی شرط کے مطابق ہیں، یا ان میں سے کسی ایک کی شرط کے مطابق ہیں۔ معنی قولہم متفق علیہ، جب کسی حدیث کو روایت کرنے کے بعد محدثین کہتے ہیں متفق علیہ، جیسے مشکات میں احادیث آتی ہیں پہلی فصل میں تو اس میں آخر میں متفق علیہ لکھا ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں اذا قال علماء الحدیث عن حدیث متفق علیہ، جب محدثین کسی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں متفق علیہ کہ اس پر اتفاق ہے، فمرادہم اتفاق الشیخین، تو ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اس حدیث کو ذکر کرنے میں امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں اس کو اپنی کتابوں میں ذکر کرنے پر متفق ہیں، دونوں نے اس کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ اتفاق الشیخین علی صحتہ، کہ شیخین کا اس کی صحت پر اتفاق ہے، دونوں نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے تو ظاہر ہے کہ دونوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، تو اس کی صحت پر دونوں حضرات متفق ہیں۔
لا اتفاق الامہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ متفق علیہ سے مراد کی یہ حدیث ایسی ہے کہ ساری امت کا اس کی صحت پر اتفاق ہے، ایسا نہیں۔ لیکن الا ان ابن صلاح، علامہ ابن صلاح رحمہ اللہ جو مشہور محدث ہے، مقدمہ ابن صلاح کے مصنف ہیں، وہ فرماتے ہیں لیکن اتفاق الامت علیہ لازم من ذلك وحاصل معه، جو حدیث امام بخاری اور امام مسلم دونوں حضرات نے ذکر کی ہے اس پر یہ دونوں حضرات متفق ہیں، اس پر امت کا اتفاق بھی لازمی ہو جاتا ہے اور امت کا اتفاق بھی اس میں خود بخود حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ کس طرح؟ اتفاق الامت علی تلقی ما متفق علیہ بالقبول، کیونکہ جن حدیث پر یہ دونوں حضرات ہیں، امام بخاری امام مسلم، اس کو ہے اور ان احادیث پر ساری امت کا اتفاق ہے، تو لہٰذا متفق علیہ جس پر امام بخاری امام مسلم متفق ہے تو گویا کہ ساری امت بھی اس کے صحت پر متفق ہے، تو ساری امت کا اتفاق بھی اس میں خود بخود آ جاتا ہے، شامل ہو جاتا ہے۔ پھر آخری بات اس بارے میں کر رہے ہیں کہ حل یشترط فی الصحیح ان یکون عزیزا، کیا کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے اس کا عزیز ہونا ضروری ہے؟ عزیز کے پیچھے بات گزری ہے کہ اس میں ہر زمانے میں کم از کم دو راوی ہوں، کیا ایسا ضروری ہے؟ کہتے ہیں کہ الصحیح انہ لا یشترط فی الصحیح یکون عزیزا، اس بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ صحیح حدیث ہونے کے لیے عزیز ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی ہر زمانے میں دو راوی یا زیادہ راویوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ کسی زمانے میں اگر ایک راوی بھی ہے اور وہ راوی عادل ہے، ضابط ہے، ثقہ ہے، تب بھی وہ حدیث صحیح ہو سکتی ہے۔ بمعنی یکون له اسنادان، یعنی یہ عزیز کہنا کہ یہ اس کی دو سندیں ہونی چاہیے، دو راوی ہونے چاہیے ہر زمانے میں، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے۔ لأنه يوجد في الصحيحين وغيرهما أحاديث صحيحة وهي غریبہ، کیونکہ اس کی ایک زندہ مثال یہ ہے کہ بخاری اور مسلم میں اور دیگر جو کتابیں ہیں جن میں صرف صحیح حدیث جمع کی جاتی ہیں، ان میں کئی ایسی احادیث موجود ہیں جو امام بخاری اور امام مسلم نے ذکر کی ہیں یا کسی اور نے ذکر کی ہیں صحیح کہتے ہوئے، لیکن وہ غریب ہیں۔ غریب کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی نہ کسی جگہ راوی ایک ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحیح ہونے کے لیے عزیز ہونا ضروری نہیں ہے۔ علی الجوبائی المعتزلی والحاکم، بعض علماء نے اس کے لیے صحیح کے لیے عزیز ہونا شرط قرار دیا ہے، اس میں ایک ابو علی جوبائی معتزلی ہیں اور ایک امام حاکم ہیں، کہتے ہیں کہ وقول ماذا خلاف متفق علیہ الامہ، ان کا تفرد ہے، ان کا اپنا ذاتی قول ہے، اور ان کا جو جمہور امت کی جو رائے ہے اس کے خلاف ہے ان کا یہ قول، لہٰذا اس کے اعتبار نہیں ہے۔ صحیح حدیث ہونے کے لیے عزیز ہونا ضروری نہیں ہے، غریب حدیث بھی صحیح ہو سکتی ہے۔